مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین كما قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے دیوانوں، جب کبھی بھی درود شریف پڑھنے کا کہا جائے بلند آواز سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے کل قیامت کے دن بہت نزدیک ہوگا، بہت نزدیک تر نزدیک ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا. تو ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب چاہتے ہیں تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، اور جمعے کے دن خاص طور سے درود شریف کا ورد کیا کریں عام دنوں میں، اور رمضان شریف کا مہینہ تو سبحان اللہ ہر پل میں ہر ساعت میں اللہ عز و جل 10 لاکھ ایسے افراد جو سراپا جہنمی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو جنتی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما لیتا ہے، ان کی مغفرت فرما لیتا ہے. اب آپ نوٹ فرمائیں کہ یہ ساعت سعید کب سے شروع ہوئی؟ گھڑی بولتی یہ گھنٹی ہے، یہ گھڑی یہ پہلے والے ٹن 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 بولتی تھی نا، اس کو گھڑی بولتی. ایک گھڑی سیکنڈ چلا بس یہ گھڑی ہوئی، یہ دوسری گھڑی، یہ تیسری گھڑی. ایسی ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ ایسے افراد سراپا جہنمی ہوں اللہ ان کو جنت میں. سبحان اللہ. اب یہ پورے 24 گھنٹہ جمعے کا، رات کی رات پوری جمعے کی، آج دن کا پورا مغرب کی نماز تک، ہر پل ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگ. اپن علماء سے تقریریں سنتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے. اب رمضان شریف کے روزے رکھ رہے ہیں، ابھی مولانا قاری عبدالستار صاحب یا مولانا نبی حسن صاحب، قاری عبدالرحیم صاحب، اور ہمارے مولانا صاحب کیا نام ہے؟ مولانا قاری سعید احمد صاحب، قاری عبدالسبحان صاحب، اور ہمارے علماء اکرام سے آپ نے نورانی بیان سنا. رمضان کو آپ نے کریم سنا. یہ کریم کے معنی کیا ہے؟ سخی. یہ سخاوت لٹارا. اب رمضان کریم، اس میں جو روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھنے والے کا بھی 3 پرکار. ایک تو وہ روزہ رکھتے ہیں جو صرف کھانا پینا بند کر دیتے، فجر میں سوئے، ظہر میں اٹھے، اور وہ بھی اٹھے تو اٹھے ورنہ افطاری میں اٹھے. دن بھر سوئے رہنا. بے شک سونا عبادت ہے، روزے دار کا سونا عبادت ہے.
لیکن خدا کے بندو ان لوگوں کو دیکھو جو دن بھر محنت کر رہے ہیں. جس زمانے میں نے روزہ رکھنا شروع کیا تھا اس زمانے میں بہت شدت کی گرمی تھی. آپ نوٹ کر لیں، دیکھ لیں، حاج صاحب نے دیکھا ہونا، ان کی جوانی کا زمانہ رہا ہوگا، ہمارا بچپن کا زمانہ رہا ہوگا. میں 9-10 سال کا تھا اس زمانے میں، سمجھا کہ نہیں. 83 84 اس زمانے میں ہم لوگ کھیت میں یوں کھیت میں کھڑے رہتے ہیں. کھیت میں ادھر بکری آ گئی، دوڑ کے بجا کے بکری کو بھگانا، ادھر اونٹ آ گیا، بجا کے اونٹ کو بھگانا اور روزے رکھنا. اور والد صاحب اتنے وہ کہ اگر بکری کا پاؤں کھیت میں ہوتا تو شام کا نمبر لے لیتے، تب جا کے روزہ رکھتے تھے. فجر میں سو امام صاحب کو دیکھو تو یہ حالت، فجر پڑی زور تک سو رہے، زور پڑ کے اثر تک سو رہے ہیں. ہم قوم امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تو اس میں معلوم ہو ضعف، اس میں کمزوری کا احساس ہو، محنت اور مشقت کرو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، درود پڑھتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، فکر کرو. مولا میرا اس 10 لاکھ جو آج جمعے کا دن ہے اس میں میرا نام ہے کہ نہیں ہے؟ اے مولا مجھے اس نام ہے، اور مجھے ہی نہیں، جو اسلام کے پیروکار ہیں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں. ابھی آپ مولانا صاحب سے سن رہے تھے، حضرت اویس کرنی نے اپنے لیے کبھی دعا نہیں کی. وہ ہمیشہ دعا یہ کرتے تھے، مولا محمد مصطفیٰ کی امت کو بخش دے، محمد مصطفیٰ کی امت کو بخش دے. حضور کی امت کی دعا کرتے تھے. تو سب سے جامع دعا یہ ہے حضور کی امت کی بخشش کی دعا. اسی لیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعا بھی بڑی، درود بھی بڑی جامع ہے. اگر یہ پڑھیں تو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد عبدک ونبیک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات وعلی المسلمین والمسلمات الاحیاء والاموات برحمتک یا ارحم الراحمین. تیرے نبی پہ درود، تیرے حبیب پہ درود، تیرے مقرب محبوب محمد مصطفیٰ پہ درود، محمد مصطفیٰ کی آل پہ درود، اور مومنین مومنات پر درود. تیری رحمتیں ہوں، تیری برکتیں ہوں، تیری مغفرتیں ہوں، تیری بخششیں ہوں، تیری رحمتیں ہوں. درود شریف کی کثرت کریں. تو مولانا صاحب فرما رہے تھے رمضان کریم میں لوگ 3 قسم کے ہے نا. ایک تو وہ جو کھانا پینا بند کر دیتے ہیں بس، اور پھر وہ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے نادان، سمجھے نہیں، سمجھدار نہیں، جو موبائلوں پہ گیم کھیلتے ہیں. صاحب وقت تو پورا کرنا پڑتا ہے، وقت کیسے گزارے، پاس کرنا پڑتا ہے، وقت کو پاس کرنا پڑتا ہے. نادان، یہ روزہ پاس نہیں ہوگا، یہ روزہ نہیں ہوگا. موبائل میں آپ اگرچہ اس کو دیکھیں گے لا محالہ اس میں کئی بری چیزیں آ جاتی ہیں، سمجھا کہ نہیں. جو موبائل استعمال کرتے ہیں وہ اب آپ کی آنکھ کا بھی روزہ، روزہ صرف کھانے پینے بند کرنے کا نام نہیں، کھانے پینے کے بند کرنے کا. مائیں بہنیں سنیں، یہ اپنی BBC لندن الگ چلاتی ہے، ان کا چینل الگ ہے، بالکل الگ چینل ہے. سننے کے لیے تھوڑی آتی ہے. ہاں اگر سنیں تو کچھ عمل کریں. موبائل سے وقت ضائع نہ کریں آپ. اور میں خاص طور سے اپنے ہر بیان میں یہ کہتا ہوں، اس وقت ہر فرد نے یہ کوشش کی، ہر سماج کے افراد نے، کہ 18 سال سے نیچے بچی اور 18 سال سے پہلے کا بچہ جس کی عمر 18 سال سے کم ہے موبائل اسکرین والا استعمال نہیں کرے گا. ان کا فیوچر، ان کا مستقبل، ان کا بھوشیہ روشن ہے. ہماری بچیاں یا ہمارے بچے یہ انگلی چل رہی ہے اور بس پتہ نہیں ابو پانی مانگ رہا ہے، ہاں بیمار ہے،
ماں کچھ کام کے لیے کہہ رہی ہے، کوئی ماں کا کہنا، باپ کا کہنا کچھ نہیں، بس یہ انگلی چل رہی۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایک پنجابی نے پنجاب میں میسج دیا، وہ سب اکٹھے ہوئے، کہا صاحب یہ سب بند کر دو، یہ موبائل، گھر کی دیواریں اونچی کرو، گھر کی دیواریں۔ اپنے یہاں اچھا گھر ہوتا ہے نا، پانچ سرپنچ کا یا کسی عالم کا یا کسی معزز آدمی کا، پیر صاحب کا، تو اس کی چاروں طرف دیواریں، جیسے اپنے یہ لوکڑی دربار کی چاروں طرف دیواریں بلند ہیں، اس سے بھی بلند بلند دیوار ہوتی ہے۔ پنجاب میں تو 12 فٹ 18 فٹ کی دیوار اونچی ہوتی ہے، اور عورتیں بیچاری جا کر کے یہ نہیں کہ اسے وہ کرا دو، گوبر وغیرہ مٹی لا کے عورتیں خود پوری دیوار بناتی، 12-18 فٹ کی دیوار، اندر اونٹ نظر نہیں آئے گا۔ تو ان پنجابیوں نے کہا جس گھر میں اسکرین والا موبائل چلتا ہے، جس گھر کی عورتیں جو ہے موبائل استعمال کرتی ہوں، اس گھر کی دیواریں اونچے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دیواریں اونچی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ موبائل سے ہماری بربادی ہو رہی ہے۔ ہاں اچھا، عالم کو آپ سن رہے ہیں، نہ جانے کون عالم، کس مذہب کا، داڑھی ٹوپی میں سب کوئی تھوڑے مولوی صاحب کوئی کالا کالا نبی کی بات کر رہے ہیں یا کوئی اور شر کی بات کر رہے ہیں۔ علماء سو ہے، آپ کیسے پہچانیں گے کون سے عالم ہے، کس عقیدے کا عالم ہے، کیا بیان دے رہا ہے؟ آپ روبرو یار سنیے نا، علماء اکرام کا جو یہ بیان ہو رہا ہے سنیے آپ۔ لوگوں کے دربار میں چھٹی شریف میں پروگرام یہاں ہوتا ہے، 16 تاریخ کو پروگرام یہاں ہوتا ہے، اور 11ویں شریف میں ہوتا ہے، 11ویں شریف میں ختم قادریہ ہوتا ہے۔ ہاں ان میں جو دعائیں مانگی جاتی ہیں مقبول مستجاب دعا ہوتی ہے۔ تو فرمایا روزے دار کی 3 قسمیں، نمبر 1 جو کھائے، کھانا پینا بند کر دے گا، بس کھانا پینا بند کر دے، ایک قسم یہ۔ دوسرا قسم جو کھانا پینا بھی بند کر دے اور منہیات سے رکے، نفس امارہ، نفس جو چیز چاہتا ہے اس کے خلاف کرے، یہ دو قسم کے لوگ۔ تیسرا وہ شخص ہے جو روزہ رکھا، کھانا پینا چھوڑا اور جمع کرنے سے رکا، نفسانی خواہشات سے رکا، اس کے ساتھ ساتھ ہر وقت آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، آنکھوں سے۔ مولا یہ جمعے کا دن جو ہے اس میں تو فرماتا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گنہگاروں کو جو جہنمی ہو چکے ہوں ان کو جنتی کر دیتا ہے رب تعالیٰ اس رمضان کریم کے جمعے میں۔ تو ہر ساتھ، ہر گھنٹے میں، ہر گھڑی میں جو ہے تو 10 لاکھ لوگوں کو بخش رہا۔ مولا میرے ماں باپ کو بھی تو بخش دے، میرے دادا دادی کو بھی تو بخش دے۔ حضور پر نور شاف نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر امتی ہر امتیہ کو بخش دے۔ اس فراق میں، اس فکر میں آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، اور پھر فکر یہ کرے میں نے کل کیا گناہ کیا مولا مجھے یاد ہے، اور اگر میں نے کوئی انجانے میں ایسی خطا کی جو مجھے یاد نہیں ہے مولا مجھے بخش، مولا مجھے بخش، اور منوا لو، رو رو کے منوا لو، رو رو کے منوا لو، ابھی وقت ہے۔ پھر کچھ نہیں، گاڑی چلی گئی، آپ موبائل دیکھتے رہے، گاڑی آئی، گاڑی 11:45 پہ آئی اور آپ کو ٹائم دیا تھا 45 پہ، آپ کا ٹکٹ بک ہے، مگر آپ کیا کرتے رہے؟ اسکرین موبائل چلاتے رہے۔ گاڑی بیکانیر چلی گئی، الایات ٹنڈے چلی گئی، گاڑی آپ کی وہاں چلی گئی، بھٹنڈا شریف چلی گئی، گاڑی آپ کی احمد آباد چلی گئی، آپ یہ کھڑے رہے۔ آپ وجہ کیا ہے؟ آپ نہیں چلاتے رہے۔ نوجوان بچوں، اپنا فیوچر سنوارنا چاہتے ہو، اپنا مستقبل بننا چاہتے ہو، دیکھو آج بھی میگوال سانسی ایسے لوگ بیچارے جو آج RS بن رہے، کلیکٹر بن رہے، اور ہمارے ہاتھوں میں قلم تھا، قلم۔ آپ بچوں سے پوچھو بڑا ڈکٹیشن لکھو، لکھنا نہیں آتا۔
ان کو میننگ نہیں آتی ہے، ان کو املا نہیں آتی ہے۔ مسلمان جس راہ سے نکلتا تھا دنیا کھڑے ہو کے عزت کرتی تھی۔ ہمارے یہاں جودھ پور میں جو ہے کئی دکانیں کھلتی تھی، لوگ دیکھتے تھے کوئی داڑھی والا آئے تو دکان کھولے، کوئی ٹوپی والا آئے تو دکان کھولوں، میری دکان کے سامنے سے نکلے پھر دکان کھولوں۔ ہائی کورٹ میں جو حاجی ہوتا تھا کہ ستیہ پت کرتا تھا، تو تصدیق کرتا تھا کہ ہاں یہ واقعہ صحیح ہے، داڑھی والا آ کے کہتا تھا صحیح ہے، اس کی بات کو مانا جاتا تھا۔ آج ہم نے جب دین متین کو پسے پشت ڈال دیا، لبے لبے میں جھوٹ، بات بات پر جھوٹ، مسلمان جان دینا گوارا کرتا تھا، جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ ان اولیاء اللہ کا، غریب علی شاہ سائیں کا یہی پیغام ہے، غریب نواز کا یہی پیغام ہے، بختیار کاکی کا یہی پیغام ہے، صوفی حمید الدین ناگوری کا یہی پیغام ہے، بہاؤالدین بہاؤل فکریہ کا یہی پیغام ہے، شاہ ولایت شاہ کا یہی پیغام ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی کا یہی پیغام ہے، پیارے پیر دستگیر کا یہ پیغام ہے کہ جان نکل جائے، لٹیرے لوٹ لے، پرواہ مت کرنا مگر سچ بولنا۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ نے خود نے لعنت فرمائی، رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، جھوٹ کو ختم کیجئے اور اسٹرین والے موبائل کو بند کیجئے۔ نسل کو آگے بڑھانا ہے، فیوچر کو سنوارنا ہے، مستقبل کو روشن کرنا ہے، بھوشیہ کو چمتکار میں دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو دین اور دنیا کی تعلیم پڑھاؤ۔ جس اسلام نے پیغام یہ دیا تھا اقرا، سب سے پہلے جو قرآن کی وحی نازل ہوئی تھی وہ تعلیم کے متعلق تھی، شکشا کے متعلق تھی۔ آج مسلمان اس کیٹیگری میں کھڑا ہو گیا ہے جو پچھڑا ورگ، اس سے بھی بہت ہزار گنا اس سے بھی پیچھے۔ ان کے لیے تو بہت ساری سویدھائیں، ریزرویشن ہے، مسلمان تو اس سے بھی پیچھے چلا گیا۔ اور بی پی ایل بننے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بی پی ایل کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ ہے۔ یہ بی پی ایل کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، صدقہ۔ یہ انودان، یہ جو دان دیا جاتا ہے، مالدار لوگ آپ کو جو گیہوں فری کا ملتا ہے نا، یہ صدقہ ہے، صدقہ۔ اس کا آپ صدقہ کیا کریں، غریبوں کو دیا کریں، نماز پڑھنے کے بعد دعا کریں، مولا تیرا شکر ہے۔ افطاری میں کئی قسم کی مشروبات، کئی قسم کے پھل فروٹ، نہیں، میرا اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، پڑوسی بھوکا رہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے پڑوسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، اور تمہاری وجہ سے، تمہارے شرارت کی وجہ سے تمہارے پڑوسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو تم نماز کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے، حج کی وجہ سے، زکوٰۃ دینے کی وجہ سے تم جنت میں نہیں جاؤ۔ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو، پڑوسی چاہے کسی کاسٹ کا ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سید ہو، چاہے برہمن ہو، چاہے ماڑی ہو، چاہے میگھوان ہو، چاہے ساسی ہو، چاہے نائک ہو، کوئی بھائی ہے تو وہ سب آدم کی اولاد ہے، اور حضور کا وہ بھی امتی ہے، ہم بھی امتی ہیں۔ نوٹ کر دیں آپ، ہم غیر اجابت ہیں، ہم اجابت والے، مگر حضور پر نور شاہ بے نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی وہ بھی ہے، ہم بھی امتی ہیں۔ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، ہم بھی آدم کی اولاد ہیں۔ اسلام تو اونچ نیچ کا پیغام دیتا ہی نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ صاحب آپ اس پیالے میں کھاؤ، سید بھی اسی پیالے میں کھائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ اور کسی اگر نیچی ذات والے نے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پچھڑا ورگ کا ہے مگر اس نے کلمہ پڑھ لیا تو سید کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتا ہے، کوئی نہیں۔ ان اکرمکم
ان اللہ یتقاکم، تم میں بڑا وہ ہے جو تہجد گزار ہے، تم میں بڑا وہ ہے جو اوابین پڑھتا ہے، تم میں بڑا وہ ہے جو چاشت پڑھتا ہے، تم میں بڑا وہ ہے جو نیکوکار ہے، دنیا رات کو سوتی رہے اور وہ رات کو پڑھتا رہے۔ تبھی تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائیوں حدیث پاک میں ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا فإن سألنی لأعطینہ۔ بندہ دنیا میں تو ہے رات کے وقت نوافل پڑھتے پڑھتے، یہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری یہ رات کو 400 نفل پڑھتے تھے۔ کتنے؟ 400 نفل پڑھتے تھے۔ غریب نواز غوث اعظم کے متعلق میں آتا ہے کہ رات کو ہزار نفل پڑھتے تھے، تب جا کر غوث بنا، ایسے نہیں۔ لمبی پگڑی میری طرح باندھنے سے تھوڑا تو پیر صاحب بن جائے گا، سمجھا کہ نہیں؟ لمبی ٹوپی اونچی ڈالنے سے تھوڑا پیر صاحب بن جائے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار کا حدیث قدسی ہے ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، بندہ نفل پڑھتے پڑھتے تو کیا زور چھوڑ دے گا؟ کیا فجر چھوڑ دے گا؟ جو نفل پڑھے گا وہ کیا فجر نہیں پڑھے گا؟ وہ کیا زور نہیں پڑھے گا؟ وہ کیا عصر نہیں پڑھے گا؟ وہ کیا مغرب نہیں پڑھے گا؟ وہ کیا عشاء نہیں پڑھے گا؟ وہ پنج وقتہ فرض نماز کے علاوہ نفل نماز اور پڑھے گا۔ یہ ایڈوانس نفل نماز پڑھے گا۔ ما یتقرب الی بالنوافل، رب تعالیٰ سے بندہ نفل پڑھتے پڑھتے قرب حاصل کر لیتا ہے۔ رب فرماتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اسے پیار کرتا ہوں۔ اور صاحب مارو تو منتری صاحب ہے، فلانے صاحب منتری صاحب مارو ہے، اور وہ کارڈ دکھا دو پھر ہے۔ ارے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اللہ سے رات کے وقت اٹھ کے نفل نماز پڑھتا ہے، قرب حاصل کرتا ہے، رب فرماتا ہے میں اس کا یار ہوں، میں اسے پیار کرتا ہوں۔ پھر رب فرماتا ہے جب وہ رات کی تاریکی میں دنیا سوتی رہے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا رات کی تاریکی میں جو شخص نماز پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے میں اسے پیار کرتا ہوں، میں فَكُنْتُ سَمَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، اور رب فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تو آنکھ سے پاک ہے، کان سے پاک ہے، پیر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو ہاتھ سے پاک ہے۔ پھر یہ حدیث میں آیا رب